العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا پر مشتمل آیات آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں، جن آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے شمار فضیلت و کمال کے پہلو پوشیدہ فرمائے گئے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پوشیدہ نکات آپ کی خدمت میں ظاہر کریں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو، زیادہ عقیدت بڑھے، اس میں اضافہ ہو، اور یہ عقیدت اور محبت ہمیں مکمل طور پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف مائل کر دے۔ یہ جو اتنے فضائل و مناقب سرکار کے بیان کیے جاتے ہیں، اتنی تعریف و توصیف ہوتی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی کہ لوگوں کے دل میں اس محبت کو بیدار کر کے انہیں اطاعت کی طرف لایا جائے۔ چنانچہ اگر کسی نے اس مقصد کو نہیں سمجھا، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا، تعریف و توصیف کرتا ہے اور یہ اپنا مقصود نہیں بناتا کہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف مائل کرے گا، تو گویا کہ وہ ایک ناقص مقصد رکھے ہوئے ہے۔ مقصد یہ بھی بڑا ہے لیکن کامل نہیں ہے، یہ ابھی ناقص ہے۔ کامل مقصد یہی ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالے اور پیچھے یہ قصد و ارادہ ہو کہ اس محبت کی وجہ سے لوگ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو صرف تعریف و توصیف رکھتا ہے، اطاعت کی طرف لانا مقصود نہیں ہوتا، اس کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ صرف تعریف و توصیف تو کرتے ہیں، اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اور جو اس محبت ڈالنے کے ساتھ ساتھ پھر مقصود اپنا یہ رکھتا ہے کہ لوگ اطاعت کی طرف آئیں، اس کا پھر انداز دوسرا ہوتا ہے بیان کا یا محبت ڈالنے کا، اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ اطاعت کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں۔ اس لیے جو اس قسم کے ابھی بڑے اور کامل مقاصد کے بغیر کام کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے قصد و ارادے کو بدلے اور بہتر انداز سے کام کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر مشتمل ایک اور آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ، اور اس میں نے تھوڑا سا حصہ کچھ پروگرام پہلے بھی عرض کیا تھا، میں آج اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یعنی اور ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا جس وقت بھیجا ان میں ایک رسول کو، انہی میں سے جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاکیزگی دیتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا، اس میں نے تھوڑی سی وضاحت پہلے کر دی تھی، پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ دوبارہ سعادت حاصل ہو اور آپ بھی دوبارہ اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہم مومنین کے لیے بہت بڑا احسان قرار دیا ہے۔ منامہ نے احسان کیا، اس نے ایک بڑی نعمت عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے باعث احسان ہونا بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ آپ تشریف لائے تو جو پچھلی قوموں میں، جو پچھلی شریعتوں میں سختیاں تھیں، وہ سختیاں ختم کر دی گئیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارکہ میں اگر کسی کے جسم پر پیشاب لگ جاتا یا کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو اس کو کاٹ کر اتنا جسم کا اور کپڑے کا حصہ پھینکنا ہوتا تھا۔ ہمارے اگر جسم یا کپڑے پر لگ جائے، کپڑے کو دھو کر پاک کر لیں، جسم پہ پانی بہائیں، جسم پاک ہو جائے گا، لباس بھی سلامت اور جسم بھی محفوظ۔ ایسے ہی پچھلی بنی اسرائیل میں یعنی بنی اسرائیل پر یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی اور آزمائش تھی کہ اگر کوئی رات میں گناہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دروازے پر وہ گناہ بھی لکھ دیتا تھا، اس کا کفارہ بھی لکھ دیتا تھا، یعنی لکھوا دیا جاتا تھا، اور پھر اس کو کفارہ ادا کرنا ہوتا، تب اسی کہیں جا کے توبہ قبول ہوتی تھی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے بدلے میں تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس طرح ہمارا پردہ رکھتا ہے کہ کسی کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کا کوئی گناہ تمہیں پتہ چلے تو اس کو کسی دوسرے کو نہ پتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کا پردہ رکھے گا۔ اس سے وہ ہمارے بھائی اور بہن بھی ذرا درس حاصل کریں کہ جو جستجو میں رہتے ہیں کہ کسی کا کوئی ویک پوائنٹ ملے، کوئی کمزوری ملے، کوئی برائی ملے، اور وہ فوراً بریکنگ نیوز کسی اور کے پاس پہنچائیں، جو اس طرح کر رہا ہے وہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور یہ عربی مقولہ یاد رکھیے گا، بالکل صحیح ہے کہ من ضحکا ضحکا، جو ہنستا ہے اس پر ہنسوایا جاتا ہے۔ آج آپ کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مکافات عمل کا معاملہ رکھتا ہے، ایسے ہی پھر ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم کسی کے ٹو میں لگیں گے، گناہوں میں لگیں گے، جستجو میں لگیں گے، یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں ڈھونڈو، تو پھر کوئی اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے کسی کو لگا دے گا جو ہمارے عیب تلاش کرے گا، اور جب ہم اس کے عیب کسی کے سامنے آشکارا کر کے اس کے لیے زوال عزت کا سبب بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے بھی زوال عزت کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس قسم کی حرکتوں سے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا، اور بہت سارے انعامات جو میں نے آپ کو بتائے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات نازل فرمائے۔ اگلا حصہ جو اس کا وہ بہت توجہ طلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی تعریف کا پہلو ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یعنی صحابہ کرام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو سرکار قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کیا کرتے تھے، تو تلاوت قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے قرآن پڑھیں، دوسروں کے سامنے قرآن پڑھیں، لیکن یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان چونکہ عربی اللسان تھے تو وہ سمجھتے بھی تھے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی کے سامنے قرآن کو پڑھیں تو پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سامنے والے کو سمجھ میں آئے گا۔ ویسے آپ جتنی بھی تلاوت کرتے رہیں سامنے والے کے بجائے ہمیں خود سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی ہمیں تو ماشاءاللہ آتا ہے کہ ہم عالم ہیں، ہم نے عربک گرامر پڑھی ہے، ویکیبلری بھی ذہن کے اندر ہے، لیکن ہر شخص کے تو نہیں ہوتا، وہ جب پڑھتا ہے قرآن پاک تو اسے خود نہیں پتہ ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو اس کا بھی ثواب تو ہے بہرحال، لیکن جو مکمل طور پہ قرآن کے فائدے وہ تو حاصل نہیں ہوں گے، تو اس لیے تلاوت قرآن لوگوں کے سامنے کرنا بما ترجمہ یہ بہت ہی افضل ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ نبی انہیں پاکیزگی عطا فرماتا ہے، انہیں صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اس کے اگلے آخری حصے میں دیکھیے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل، آپ زمانہ جاہلیت جو کا دور ہے وہ دیکھ لیں، زمانہ جاہلیت جو تھی کہ لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ، قتل و غارت، کئی نسل تک یہ دشمنیاں چلتی تھیں، عورتوں کے ساتھ نازیبہ سلوک، سب کیا معاملات تھے، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی تو عرب قوم سب سے سخت مزاج قوم تصور کی جاتی ہے، اور اب بھی آپ دیکھیں اگر آپ کبھی عرب جائیں تو جو گاؤں کے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں دیہاتی، یہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، ان کے لہجے میں بھی کرختگی ہے، سختی ہے، اور یہ زیادہ مطلب نرمی سے گفتگو نہیں کرتے ہیں، ان کے مزاج میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان پھر تزکیہ نفس فرمانا کہ پہلے ان کو اسلام کی طرف مائل کرنا، پھر ان کو ہر اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف کرنا، پھر اوصاف حمیدہ سے متصف کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ اور آج کل کے دور میں بھی آپ یہ دیکھیں گے ہمارے بہت سے بزرگ ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کے متبعین ان کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں، نوجوان ہیں، داڑیاں ہیں چہرے پہ، سروں پہ امامے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی برکت سے نوازتا ہے۔ ایسے ایسے بزرگان دین اب بھی موجود ہیں کہ جو تزکیہ نفس فرما رہے ہیں، انہوں نے پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے، پھر ان کا تزکیہ کیا ہے، پھر ان کو اچھے اوصاف سے متصف کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، سنت رہی ہے، اور یہ بڑا کمال تھا کہ ان لوگوں کو جو بالکل عرب لوگ ایک جاہل قوم مشہور تھی، اور پڑھنا لکھنا تو وہ بالکل جانتے ہی نہیں تھے کہ کیا ہوتا ہے پڑھنا لکھنا، ان کے اندر علم شعور بیدار کرنا، انہیں پڑھائی لکھائی کی طرف مائل کرنا، پھر ان میں مجتہد صحابہ بنا دینا، بہت بڑا کمال ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر ہر گندی حرکت سے، گندی عادت سے، گندی سوچ اور فکر سے ہر ایک کو جو آپ کی صحبت میں رہا اسے بالکل پاک و صاف کر دینا،
بہت بڑا کمال ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ آپ زبردست روحانی طبیب تھے، بہترین معالج تھے، کہ جو آپ کے سامنے جیسی بھی بیماری کے اندر روحانی بیماری میں مبتلا آیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج فرما دیا۔ اور اس کے اوپر مہر، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی گارنٹی کیا ہے، یہ کس طریقے سے ثابت ہوا، اس قرآن نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی ان کو پاکیزہ کرتا ہے، انہیں پاک کر دیتا ہے، پاکیزگی عطا فرماتا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ گواہی دے اس میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اس میں بڑی تعریف کا ایک پہلو پوشیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پاکیزہ کیا، بلکہ آپ کا فیض ایسا ہے کہ قیامت تک لوگ آپ کی تعلیم سے پاکیزگی حاصل کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ نے ایسی باتیں بیان فرما دی، ایسی روایات ہیں، آپ دیکھیے کہ انہیں سنتا ہے آدمی تو بس دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہوئے تھے، سرکار نے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ عبداللہ، دنیا میں بالکل ایسے رہنا جیسے راستہ طے کرنے والا ایک مسافر ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ وہ کلام ہے کہ جب پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ درست فرمایا، پھر اعمال کی طرف لے کر آیا، جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو پھر روحانی ترقی کو عروج تک پہنچایا سرکار نے، اور پھر یہ اس قسم کا کلام یہ انسان کو بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اور بالکل آخرت کی طرف مکمل طور پہ میلان، یہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کمال ہے۔ تو واقعی آپ ان الفاظ میں دیکھیے کتنی ایک تاثیر ہے، ایک اثر ہے کہ تم دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہو کہ جو تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہم ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں پھر چلے جائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور وہ صحابہ ہی تھے، تو ہنسنے کی تھوڑی سی آواز آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی محفلوں میں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کی بھی ملاوٹ کر لیا کرو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد۔ تو اندازہ فرمائے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا گویا کہ یہ لذتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اب ہنسی وہ شستہ مذاق کر رہے ہوں گے، لازم سی بات ہے، شستہ مزاح ہو رہا ہوگا، لیکن سرکار نے اس میں بھی ایک آخرت کی فکر کا، ایک توجہ کا پہلو رکھ کر آپ تشریف لے گئے۔ تو ان چیزوں پہ غور کریں کہ کس طریقے سے آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پاکیزگی عطا فرمائی، اور بڑا کمال ہے واقعی۔ اسی لیے غیر مسلم لوگ بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تبلیغ کو دیکھتے ہیں، اور آپ نے جس طریقے سے عرب قوم کو ایک انتہائی پستی سے نکال کر عروج تک پہنچایا، اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو ان کی زبان پر یہ چیز جاری ہو جاتی ہے کہ واقعی سب سے عظیم ترین انسان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس کی عظمت کی گواہی خود دشمن کے زبان پر آ جائے، جو عقیدت نہ رکھتا ہو اس کی زبان پر آ جائے، یہ بڑا کمال ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے سرکار کے ذکر کو، آپ کی ذات پاک کو۔ اور پھر آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب اللہ، کتاب سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن عظیم ہے، اور حکمت سے مراد اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حکمت سے مراد حدیث ہے، کہ سرکار قرآن بھی سکھاتے اور اپنا کلام بھی سکھاتے ہیں، حدیث۔ اور بعض نے کہا حکمت سے مراد ہے کہ قرآن پاک کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تو کتاب سے اس ظاہری پہلو کی طرف اشارہ ہے کہ جو آیت پڑھیں ایک دم ظاہراً سمجھ میں آئے، اور حکمت سے مراد پھر اس کے باطنی پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ باریک نکات، باریک لطائف، باریک باتیں وہ پھر بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہ صرف قرآن کی ایک ظاہری تفسیر بیان فرمائی، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار و رموز اس ظاہری مضمون کے پیچھے تھے، پوشیدہ تھے، وہ سرکار نے صحابہ کرام تک پہنچائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تفسیر کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کا تزکیہ کریں، لوگوں کو پاکیزگی کی طرف مائل کریں، گندگی کی طرف نہیں، اچھائی کی طرف مائل کریں، برائی کی طرف نہیں، نیکی کی طرف مائل کریں، بدی کی طرف نہیں، ثواب کی طرف لے کر آئیں، گناہ کی طرف نہیں۔
تو یہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ، اور پھر ہر ایک پہلے اپنا تزکیہ بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے دوست احباب کا، پھر اس کے بعد عوام الناس کا، جو اس کے قریبی لوگ ہیں ان کے تزکیہ نفس کی کوشش کرتا رہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے نبی دیکھیں، اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان عربی جانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، باقاعدہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پھر آخر وہ کون سی چیز تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی اللسان ہونے کے باوجود، صحبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے باوجود، اس قرآن میں پھر بھی ایسی چیزیں موجود تھیں جو سیکھنے سے ہی آئیں، اس کے علاوہ نہ آ سکیں۔ تو اب میرے وہ بھائی بہن ذرا تھوڑا سا غور کریں جو آج قرآن کو ہاتھ میں لے کر ایک ترجمہ قرآن اس میں بس لکھا ہوتا ہے، تفسیر سے خالی ہوتا ہے، اور وہ خود تفسیر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ خود پڑھیں ترجمہ اور سمجھیں قرآن کو۔ یہ انتہائی مہلک چیز ہے۔ اگر قرآن کا سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو ترجمہ تو صحابہ کرام بھی جانتے تھے، آخر وہ کون سی چیز تھی جس کو سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں سکھانا پڑا؟ سوچئے، غور کریں۔ اور یہ تو ایسی ایک مطلب صورتحال مضحکہ خیز، ایک دفعہ ایسی ایک میرے پاس ایک شخص آ گیا اور کہنے لگے جی قرآن کا سمجھنا تو اللہ نے آسان بنایا ہے، کیا ضرورت ہے تفسیر سے پڑھنے کی، بس قرآن کا ترجمہ سامنے ہو آپ بس خود سمجھیں۔ اچھا، تو وہ میں نے کہا قرآن لے کر آئیں، قرآن لائے، وہ ترجمے کے اوپر میں نے ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا اب یہ ذرا آیت کا ترجمہ کر کے بتائیں، تو بہت چنگے رہ گئے، نہیں مجھے تو نہیں پتہ، اب بتائیے۔ میں نے کہا یہ آپ کو جب یہی شعور حاصل نہیں کہ جو ترجمہ کیا گیا وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، آپ کو کیا پتہ ہے کہ صحیح ترجمہ ہے کہ نہیں، اور اس سے آپ استدلال کریں گے؟ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک اس لیے نہیں دیا گیا کہ خالی عربی عبارت پڑھیں اور کچھ پتہ نہیں کیا بیان ہو رہا ہے، اس لیے بھی نہیں دیا گیا کہ ترجمے پڑھیں اور اللہ کے جو اس میں اسرار و رموز ہیں اس پہ توجہ نہ کریں، بلکہ صحیح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد